کرو گے؟ کیا کرو گے؟ سخاوت کرنا یعنی خدا کی راہ پر کچھ خرچ کرنا. اگلے مہینے 22 تاریخ کو روزے آ رہے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو شاید سارا سال کچھ بھی نہ کریں، لیکن وہ جب روزے آتے ہیں تو وہ اپنے گھروں سے کھانا نکالتے ہیں، روزے کی صورت میں کپڑے نکالتے ہیں، راشن نکالتے ہیں، جو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں. اچھی بات ہے. میں تو یہ بھی کہتا ہوں اگر آپ ایسے کپڑے جوتے جو آپ نہیں پہن رہے وہ بھی آپ نکالتے ہیں، اچھی بات ہے. کچھ نہ کچھ تو آپ نکالتے ہیں نا، وہ آپ کے لیے شاید ویسٹ ہو لیکن کسی کے لیے وہ کیا ہو جائے، وہ بڑے ویسٹ برکت ہے. تو اس کے پاس وہ بھی نہ سوچا کہ ایسی سخاوت کی جائے جو خدا کی راہ پر ہو، جو خدا کے کلام کے مطابق ہو. پھر آگے لکھا ہوا ہے کیونکہ اس خدمت کے انجام دینے سے نہ صرف مقدسوں کی احتیاجیں رفع ہوتی ہیں بلکہ بہت سے لوگوں کی طرف سے جو خدا کی بڑی شکر گزاری ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ خدا کی بڑی شکر، یعنی آپ نے مدد کی اور آپ کی مدد سے بڑوں کی ضرورتیں پوری ہو گئی، لیکن خدا کی نظر میں آپ کی وہ کیا ٹھہری؟ ایک بڑی شکر گزاری. کیسی شکر گزاری؟ بڑی شکر گزاری. کہ ہم کہتے ہیں بھائی جی میرے لیے خاص دعا کیجیے گا. خاص یا عام دعا نہیں ہوتی. یہاں پر بڑی کا مطلب، اس کا مطلب ہے کہ اس کا پیمانہ بڑا ہو جاتا ہے، اس کا لیول کیا ہوتا ہے؟ بڑا ہو جاتا ہے. تو ہماری جو دعا ہوتی ہے دعا کا بھی لیول بڑا ہو جاتا ہے. دعا تو دعا ہی ہوتی ہے. آگے لکھا اس لیے کہ جو نیت اس خدمت سے ثابت ہوئی اس کے سبب سے وہ خدا کی کیا کرتے ہیں. اب یہاں پر نیت کی بات آ گئی. کس چیز کی؟ یعنی بونے کا عمل بھی ہے لیکن ساتھ اس کی نیت کا بھی ہے کہ ہم کس نیت کے ساتھ بوتے ہیں. کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کچھ کام کرتے ہیں لیکن لالچ کے تحت کرتے ہیں. ہم کسی کام کو کرتے ہیں پر لالچ کے تحت کرتے ہیں، اور جو لالچ ہوتا ہے اس میں نیت کی بات آ جاتی ہے کہ ہم نے کس نیت سے کیا، لالچ کے تحت کیا یا بے لوث کیا. تو جو خدا کی خدمت کا عمل ہے یہ بے لوث ہے. اس میں اگر ہم لالچ کرتے ہیں یا شک کرتے ہیں یا نیت خراب سے کرتے ہیں تو پھر اس کا کوئی رگاڑ میں نہیں ملتی. کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جو شک کرنے والا وہ سمندر کی لہروں کی طرح ہے، جو اچھلتی ہے پھر بیٹھ جاتی ہے. اور پھر کلام میں بھی لکھا ہوا ہے کہ تم مانگتے ہو پر نہیں پاتے کیونکہ بری نیت سے مانگتے ہو، اس لیے ہماری وہ نیت ٹھیک نہیں ہوتی، اس لیے خدا ہمیں وہ دیتا بھی نہیں. پھر لکھا ہوا ہے تم مسیح کی خوشخبری کا اقرار کر کے اس پر تابع داری سے عمل کرتے ہو اور ان کی اور سب لوگوں کی مدد کرنے میں کیا کرتے ہو؟ سخاوت کرتے ہو، اور وہ تمہارے لیے کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمارا چرچ کے ساتھ رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے، ایڈر ہے، ڈیکن ہے، مبشر ہے، پرستار ہے، کوئی بھی ہے، جب ہم ان کے ساتھ اپنی خدمت کا اظہار کرتے ہیں تو لکھا ہوا ہے وہ ہمارے لیے کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اور تمہارے کیا ہیں؟ مشتاق ہیں. اور لکھا اس لیے تم پر خدا کا ہی اب پھر کیا بات ہے یہ بڑا فضل. اس کا مطلب بڑی شکر گزاری اور فضل بھی کیا ہوتا ہے؟ پھر بڑا فضل ہوتا ہے. لکھا شکر خدا کا اس کی اور اس کی بخشش کا جو کیا ہے بیان. اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کی بخشش کی یا اس کا ہم نام تو نہیں کر سکتے، اس کو ایک معنی کے اندر نہیں کر سکتے، لیکن یہ فقط اس میں جو ڈیپینڈ کرتی بات وہ بونے کا عمل ہے کہ ہم بوتے کس طرح ہیں یا خدا کے ساتھ کس نیت سے چلتے ہیں. 2023 کا جو سال ہے جو میں آپ کے ساتھ ایک چیلنج لے کے وہ یہ ہے کہ خدا کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنے رشتے کو مضبوط کریں، اپنے ہر اس حصے کا شریک خدا کو بنائیں تاکہ آپ کا کوئی بھی حصہ برکت بغیر خالی نہ ہو. آپ کے ہر حصے برکت ہو. جیسے ہم کہتے ہیں نا ہمارے گھر کے جو بیڈ روم ہے یا کچن ہے یا جتنا بھی حصہ ہم کہتے ہیں ہمارا سارا گھر کیا ہے بابرکت ہے.
ہمارا کاروبار بابرکت ہے، ہمارے بچے بابرکت ہیں، ہماری ڈیوٹی بابرکت ہے، تو ہم کا ہر پوشن ہے وہ کیا ہو؟ وہ بابرکت ہو. اور بابرکت کیسے ہوگا؟ جب آپ کے ہر حصے میں کون ہوگا؟ خدا ہوگا. سو خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کے اصول چلیں اس طور سے اور خدا کا کیا بنائیں؟ بابرکت بنائیں. اور وہ بابرکت بنانا چاہتا ہے. آئیے ایک حوالہ میں سے نکالی ہو، فلیپیوں کا نام لکھا گیا تھا، اس کا پہلا باب اور اس کی 11ویں سب نکال. ہاں جی پہلے باب کی 11ویں ہے. ہاں جی یہی پڑھے. اور راست بازی کے پھل سے لکھا ہوا ہے، اور راست بازی کے پھل سے جو یسوع مسیح کے سبب سے ہے. کس کے سبب سے ہے جی؟ جو یسوع مسیح کے سبب سے ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے خود راست بازی کی، وہ راستے کے ساتھ چلا اور لکھا ہوا ہے کہ وہ پہلا پھل ٹھہرا. کیا ٹھہرا؟ وہ پہلا پھل ٹھہرا. لکھا ہوا ہے اور راست بازی کے پھل سے جو یسوع مسیح کے سبب سے ہے پھلے رہو. یعنی یسوع مسیح کو نمونہ رکھ کے اپنی زندگیوں کو فل کرو تاکہ خدا کا جلال کیا ہو تم میں ظاہر ہو اور خدا کی کیا ہو ستائش ہو. خدا نے بڑی برکت دیتی ہے. کس نے برکت دی ہے؟ بولے شاہ نے. کس نے دی ہے؟ خدا نے بڑی برکت دیتی ہوئی ہے. بھائی جی خدا کا شکر ہے. اور کئی بار اس طرح الفاظ بولتے بھی ہیں کہ خدا کا کیا ہے، کہتے ہیں بھائی کیا ہے، کہتے ہیں خدا کا. تو ہمارے منہ سے ایسے الفاظ نکلے، ہم بابرکت لوگ بنے جب وہ کہیں لوگ کہیں بھائی جی خدا کا شکر ہے، خدا نے بڑی برکت دیتی ہے. آپ کے پاس تھوڑا بھی ہے نا، اگر آپ شکر گزاری کرنا شروع کر دیں. یہ ایک بھید ہے، یہ ایک بھید سے سمجھ آ جائے نا. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن آپ شکر گزاری کر رہے ہیں. کئی بار ہماری جو دعائیں لسٹ ہوتی ہے وہ کیا کہہ لیں کہ وہ گلوں سے بھری ہوتی ہے. ہاں جی وہ پریشانی سے بھری ہوتی ہے. خدا میرے لیے یہ کر دے، خدا میرے لیے یہ کر دے، خدا مجھے یہ دے یہ دے. ہم دعا بھی ایسی کرتے ہیں، خدا سے مانگتے رہتے ہیں. لیکن اگر آپ کی دعا میں سب سے پہلے شکر گزاری ہو، خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں، تو نے مجھے جو ابھی بھی آپ شکر گزاری کیا کریں 2023 کے لیے. بڑے لوگ ہیں جو ہر طرح سے کچھ کر رہے ہیں، شاید وہ آپ سے بھی اوپر کام تھے، ہاں، لیکن خدا نے آپ کو بچا کے رکھا اور وہ آنے والے سے کچھ کر رہے. آپ کی زندگی میں شکر گزاری ہے وہ اس بات کی علامت ہے، جیسے میں پڑھا کہ بڑی شکر گزاری ہوگی تو کیا ہوگا؟ پھر بڑا فضل ہوگا. اس کا مطلب ہے ہم پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ ہم خدا کے ساتھ کس طرح اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، راستے کے ساتھ، اچھی شکر گزاری کے ساتھ، بڑے فضل کے ساتھ کس طرح کرتے ہیں. پھر ایک سوال اور نکالیں کرسیوں کے نام کا. اس کا پہلا باب اس کی تصویر ہے. یہاں بھی اس بات کو بیان کیا گیا کہ ہمارا جو چال چلن ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. تاکہ تمہارا چال چلن، جی سنے سب سنے، لکھا ہوا ہے تاکہ تمہارا چال چلن خداوند کے لائق ہو. اچھا کئی بار کہتے ہیں کہ بھائی جی آپ چرچ ہیں تو لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی ورش کی کہتے ہیں خدا کی مرضی ہے، وہ اگر خدا کی مرضی اس کے دے رہا ہوں ایک تو خدا نے چاہتا کہ تھی آؤ، ایسے ہی ہے بھائی اکاس آؤ، خدا نے کہتے آؤ. وہ کہتا میری بھیڑیں میری آواز سنتی اور میرے پیچھے چلتی ہے. وہ یہ بھی کہتا کہ میری اور بھی بھیڑی ہے جو بڑھتی ہوئی ہے، ابھی ان کو بھی جاننا ضرور ہے. تو لکھا ہوا ہے تمہارا چال چلن خداوند کے لائق ہو. اگر چال چلن اپنا ٹھیک نہیں تو سارا پروگرام پھر لا لینے ہیں، یا خدا دے یا پھر ابلیس دے. وہ ابلیس بھی کہتا ہے میں کام سے نہیں کرتا وہ میرا لاش ہے، میرے شیطان نے. تو کئی بار ہم کوئی بھی الزام ہے وہ شاید خدا پر لگاتے ہیں خدا کی مرضی سے. تو ہر حال میں خدا کی مرضی نہیں ہوتی. خدا تو کلام میں لکھا ہے شریر کی موت سے بھی خوش نہیں ہے. پھر لکھا خدا کسی کی ہلاکت چاہتا ہی نہیں ہے، وہ ہر ایک جان کی توبہ کے نوبت چاہتا ہے. تو خدا تو ہماری بہتری چاہتا ہے حال میں،
اپنا الزام خدا پر لا دیتے ہیں کہ خدا یہ تیری مرضی ہے. تو لکھا ہوا ہے تاکہ تمہارا چال چلن خداوند کے لائق ہو اور اس کو ہر طرح سے کیا ہے پسند آئے اور تم میں ہر طرح کے نیک کام کا پھل لگے. آپ کی زندگی میں نیکی والے پھل لگے. کوئی درخت بڑا اچھا ہے, پھل سے بھرا ہوا ہے, لیکن اس کا پھل گندا ہے, کھائیں گے آپ جی؟ وہ بدبودار ہے یا اس پہ کیڑے چڑھ گئے ہیں یا وہ اس دور سے تازہ نہیں, کھائیں گے آپ کبھی بھی نہیں. آپ کھائیں گے کلام میں لکھا ہے نیک پھل, وہ پھل جو اچھے پھل ہوں گے, تر و تازہ ہوں گے. کئی بار شاید آپ کو پھل پسند نہ ہو یا آپ کا پیٹ بھرا ہو, لیکن پھل خوبصورت نہ ہو کہ آپ کا دل کر کے میں اس کو پکڑ لوں. جی کبھی ہوا ایسے؟ ہوا ہے. اچھا پھل, تازہ پھل دیکھ کر ہم کہیں یار یہ اچھا ہوگا, اس کا ذائقہ بھی کیا ہوگا, یہ میٹھا ہوگا, کیونکہ یہ دیکھنے میں بڑا اچھا ہے, خوبصورت ہے. اور ایسی ہماری زندگی خوبصورت ہے اور اس میں سے خدا کی جھلک نظر آئے یا خدا کا عکس نظر آئے تو پھر ہماری زندگی خوبصورت زندگی ہے. لیکن اگر ہماری زندگی بڑی عالیشان ہے لیکن اس میں خدا نہیں ہے تو وہ زندگی کا پھل جو ہے خوبصورت. ہم وہ غریب لازر کی اسٹوری بھی پڑھتے ہیں اور امیر کی, دونوں ہی مار کیا گئے, لیکن دونوں کا جو ٹھکانہ ہے وہ ایک طرح کا نہ ہوا. لکھا ہے جو امیر شخص تھا وہ ہمیشہ کی آگ میں گیا اور جو غریب لازر تھا باپ ابراہیم کی اس کی زمینی زندگی تو بڑی اچھی تھی لیکن روحانی زندگی اس کی اچھی نہیں تھی. یعنی شاید اس کی زندگی گناہ بدکاری تھی, جناب کاری تھی, یہ ایسے کام جو خدا کو پسند نہیں. سو 2023 میں کوشش کریں کہ ہم اچھے چال چلن کے مالک بنے تاکہ خدا ہمارے نیک پھل کا دیکھ کر ہمیں نگاہ دے سکے. تو کیا لکھا ہے جی, اور خدا کی پہچان میں کیا کرتے جاؤ, بڑھتے جاؤ. خدا کی پہچان میں بڑھے, اپنی پہچان نہ بنا لے کوئی, اپنے بالوں کا سٹائل, اپنے کپڑوں کا سٹائل. ہمارے دونوں نے لڑکا اس نے وہ سارے بال اپنے لیے ڈائی اور گولڈن چکر تو دور سے پتہ نہیں, میں نے کہا شاید اس کے بالوں کو آگ لگی ہوئی ہے. وہ پاس جا کے دیکھا تو اس نے وہ کلر ہی ایسا کیا ہوتا. تو کئی بار شاید ہم کچھ ڈفرنٹ بنتے ہیں یا ڈفرنٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ایسا نمونہ نہ بنے کہ سارے نمونے کرنا شروع کرتے ہیں. ہاں کوئی رول ماڈل بنے کہ اپنی زندگی کا جو لائف سٹائل ہو کیا ہو بہتر ہو. تو کلام میں کیا, خدا کی پہچان میں بڑھتے جاؤ. خدا کی پہچان میں بڑھنے سے جو مطلب یہ ہے کہ ہماری جو روحانی زندگی ہے وہ بہتر ہوتی جائے, ہماری دعائیہ زندگی بہتر ہوتی جائے, بائبل کی ریڈنگ بہتر ہوتی جائے, پرستش بہتر ہوتی جائے, ہمارا چال ڈھنگ بہتر ہوتا جائے, ہمارا جو اٹھنے بیٹھنا یا کن لوگوں کی رفاقت ہے وہ بہتر ہوتی جائے کہ ہم کن لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ہماری رفاقت کیسے لوگوں کے ساتھ ہے. سو خدا چاہتا ہے کہ ہم اس میں کیا کریں, بڑھوتری کریں. پھر ایک اور بات ہے کہ کئی بار ہمارے جب بڑے میں نصیحت کرتے ہیں تو ہمیں ان کی نصیحت اچھی نہیں لگتی. یہ اچھی لگتی ہے نہیں, اچھی نہیں لگتی موسٹلی نا, ہمیں ان کی نصیحت اچھی نہیں لگتی, ہم ان کی نصیحت کو اگنور کر دیتے ہیں یا تسی پرانے وقت دے جے تسی تو کہہ نہیں رہنا ہے. ہم اس طرح سوچتے ہیں اپنی پرانی گلیں کر دی یا پرانی گلیں کر. سو اس طرح کی سوچ کو سائڈ پر رکھ کر یہ سوچیں کہ لوگوں کو تبلیغ کرتا ہے, نصیحت کرتا ہے. تو آپ برکت لوگ ہیں, عبرانیوں 12 کی 11 نکالیں, نہیں بلکہ غم کا باعث بنتی ہے. ہم جب بار بار کئی بار غم کا باعث بنتی ہے. لکھا ہے ہر قسم کی جو تبلیغ ہے وہ خوشی کا نہیں بلکہ غم کا باعث معلوم ہوتی ہے, مگر جو اس کو سہتے کیا کہتے ہیں پختہ ہو گئے ہیں اسی کا پھل بخشتی ہے. شاید اب وہ باتیں بری لگیں لیکن بعد میں واقعی سارے فائدہ میں گال کہی سی, میرے ابو نے گال کہی سی, میرے بڑے برا نے گال کہی سی.
لاسٹ میں بات کی، یعنی ہمارے بڑوں کی باتیں میں بعد میں یاد آئے کہ یہ ہمیں کسی نے نصیحت کی تھی، یہ ہمیں سمجھایا گیا تھا، اور بعد میں بھی اس بات کا احساس ہو وہ اچھا جو بویا گیا تھا آج وہ کیا ہے، وہ ابھرا ہے۔ اور اللہ کرانے والوں کے لیے راست بازی کا پھل صلح کے ساتھ بویا جائے، یعنی ہم کسی ہم کو جاتے ہیں کسی بار وہاں پر وہ ناراض تھے اور ہمارے جانے سے اس کی کیا ہو جائے، تو یہ تو اچھی بات ہے نا، لیکن اگر ہم گئے اور ہمارے جانے سے آگ سے بھڑک گئی تو کیا ہوگا؟ بھائی جوے صاحب آپس ہوتی نہیں لا سکتی کیوں تھے؟ اس کا مطلب ہے ہمارے جانے سے وہاں پر کیا آ جائے، صلح آ جائے، وہ آپ ٹھنڈی ہو جائے آپ کا اور ایک عام انسان کی زندگی کا فرق یہ ہو کہ جہاں پر آپ جائیں تو وہاں پر آپ کے جانے سے ماحول چینج ہو، فضا چینج ہو، ابتری نہ آئے بلکہ امن آئے، سکون آئے، اور کہہ دیں یار بھائی شامل آیا سی انہیں گل کی تھی میں انہیں غلطی کر لی، میں انہیں گل مان لی، ہاں بھائی نبیل آیا سی یار انہیں گل کی تھی میں انہیں گل، چیزوں کو سلجھانا شروع کریں۔ کلام میں لکھا ہوا ہے صلح کرانے والوں کی بھی راست بازی کا پھل ہے کہ وہ کیا کریں، صلح کا بیج بوئیں، صلح کے ساتھ اس کام کو کریں، اور جب وہ ہر کام صلح کے ساتھ کریں گے، کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کوئی میاں بیوی ہے اور بیوی نے چرچ میں چندہ دے دیا ہے، خاوند نے کہہ دیا آپ نے نہیں دینا، میں نے ابھی قسط دے دی تھی، میں نے فلاں کام کرنا، تو لوگ ہم صلح کے ساتھ نہیں ہوتے، اس کے بیچ برکت نہیں آتی، تو صلح کے ساتھ جو کام ہوں گے برکت آئے گی۔ آپ دعا کر رہے ہیں، چرچ جا رہے ہیں، لیکن اگر آپ صلح کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں تو اس میں آپ کی کیا ہوگی، برکت آئے گی، بلیسنگ آپ کی ہوگی، لیکن اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر وہ آپ کے لیے برکت نہیں ہوگی۔ بیج، میں نے پہلے بھی ایک بات کی تھی، بیج کی خاصیت یہ ہے، خوبی اس کی یہ ہے، لیاقت اس کی یہ ہے کہ بیج جب جہاں سے آیا ہے وہاں زندگی لے کے آیا ہے، اور جب بویا جائے گا پھر کیا دے گا، تو جو بوری اس کے اندر زندگی 100% موجود ہے، 100% اس کی زندگی موجود ہے۔ اور یہ بات کی کتاب کے اندر خدا نے صاف کہا تھا کہ تو اپنے کھیت میں 2 قسم کا بیج نہ بونا، 2 قسم کا بیج، اور 2 قسم کے بیج اگر ہوگا نا تو شاید اس میں کچھ دانے اچھے ہوں گے اور کچھ برے، تو بعد میں کیسے ہم اس کو چھانٹتے رہیں گے، اچھے دانے لگ رہے ہیں، برے دانے، کہا گیا اچھا ہی بیج بونا۔ اور ہم سب کی ڈیزائر بھی یہ ہوتی ہے کہ ہم کیا کریں، اچھا کریں، لیکن کئی بار ہم کچھ چیزیں اگنور کر دیتے ہیں اور بعد میں وہ نقصان کا باعث بنتی ہے۔ اور یہ بھی کلامی ہے کہ جیسا بیج ہوگا ویسے اس کا پھل ہوگا، یہ 100% جو ہے اس کا پھل بھی کیا ہوگا، ویسا ہی ہوگا۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ ہم کیا بولتے ہیں اور کیا اپنی زندگی میں کاٹیں گے۔ کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے لیے بولنا مشکل ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ کام کریں اور وہ کر نہیں پاتے، ہوتا ہے بڑے لوگ ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں میں سالانہ کوشش کرنی ہے ہر مہینے اپنی دائیں کی دینی کرنی، پر نہیں دے پاتے، کرتے لوگ اس طرح فیصلہ پر نہیں کر پاتے، کوشش کرتے ہیں۔ کلام بھی کہتا ہے کہ جب انسان بیج بوتا ہے نا کھیت میں، تو بیج بونا، اس سے پہلے ہل چلانا یا اس کی تیاری کرنا آسان نہیں ہوتا، کہ آسان ہو، وہ صبح سویرے اٹھتا ہے، بیدار ہوتا ہے، جاتا ہے، تیاری کرتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، ہل چلاتا ہے، پھر اسے بیج بوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا خیال کرتا ہے۔ تو زبور 126 میں لکھا ہوا ہے، نکالے ذرا میرے ساتھ، لکھا ہے جو آنسوؤں کے ساتھ بوتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ کاٹیں گے، جو روتا ہوا بیج بونے جاتا ہے وہ اپنے پورے لیے ہوئے شادمان لوٹے گا۔ کیسے لوٹے گا جی؟ شادمان لوٹے گا۔ اس کا مطلب ہے اگر ہماری زندگی میں ہم نے اچھا بویا ہے تو پھر اچھا کاٹنے کو ملے گا، اگر ہم نے اچھا نہیں بویا تو اچھا کاٹنے کو ملے گا نہیں۔ بونا مشکل ہوتا ہے،
سمجھتا ہوں کام پر جانا ہی مشکل ہے کہ نہیں؟ صاحب کچھ لوگ نائٹ کرتے ہیں مشکل ہوتا ہے، لیکن ہم کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، ہم روزمرہ کی زندگی کے لیے کرتے ہیں۔ اسی طرح خدا کے ساتھ چلنے میں اگر ہم کئی بار ہم لچک کھا جاتے ہیں تو کسی نے کہنا کہ اس کو لگا کے رکھ لا کی لاگے ہوتا ہے علی فیضا صاحب کی لاگے بس سوچنے لاگے ضرور اپنی زندگی کو اس طرح بنائیں کہ ہم خدا کے قریب آ سکیں اور خدا کے ساتھ رشتہ بہتر کر سکیں، کیونکہ جو بونے کا عمل ہے یہ کلام کے مطابق ایک آخری والا پڑھیں گے پھر ہم کلوز کریں گے۔ پہلا کرنتیوں کا خط اس کا 15 باب 37 آیت سب نکال دیں، یہ آخری وقت ہے۔ سب نکالے گی لکھا ہوا ہے اور جو تو ہوتا ہے یہ وہ جسم نہیں جو پیدا ہونے والا ہے بلکہ صرف کیا ہے؟ دانہ ہے، خواہ گیہوں کا خواہ کسی اور چیز کا، مگر خدا نے جیسا ارادہ کر لیا ویسا ہی اس کو جسم دیتا ہے، اور ہر ایک بیج کو اس کا خاص جسم، یعنی آم ہے، انگور ہے، سیب ہے، امرود ہے، کوئی بھی ہے، تو ہر خدا نے اس میں الگ سے جسم دیا ہوا ہے۔ سب گوشت یکساں گوشت نہیں، بلکہ آدمیوں گوشت اور ہے اور چوپاؤں کا گوشت، پرندوں کا گوشت اور ہے، مچھلیوں کا گوشت، آسمانی بھی جسم ہے اور زمینی بھی، مگر آسمانیوں کا جلال اور ہے اور زمینیوں کا، آفتاب کا جلال اور ہے اور مہتاب کا، اور ستاروں کا جلال اور ہے اور ستارے کے جلال میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا نے ہر چیز کو ایک کریشن دی ہے، اس کو کریٹ کیا ہے، اور خدا چاہتے ہیں کہ ہم خدا کو سمجھیں یا خدا کو جانیں۔ اگر ہم خدا کو سمجھ کر چلیں گے تو ہمیں ہر چیز صاف نظر آئے گی۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی جی اگر اتنے نہ جائیے نا، مامے آنا چاہیے، چاچے آنا چاہیے، پھپھو آنا چاہیے، ہاں یہ سوئے آنا چاہیے، تے ناک نہیں رہتا، ہاں کہتے ناک نہیں رہتا ادھر نہ جائیے تھے۔ تو ایسے ہی شاید ہمارا خدا کے ساتھ رشتہ ہو کہ بھائی جی اگر خدا بھی ہے کہیں آنا چاہیے تے ناک نہیں رہتا، جانا ضروری نہیں، جانا کہ برکت نہیں ملے گی، خوشحالی نہیں رہے گی، قادی حالات نہیں ٹھیک رہیں گے، یہ ماحول اس طور سے نہیں رہے گا، یا بچے رہے راستے میں نہیں رہیں گے، یا وہ سال پر بہتر نہیں گزرے گا، یا وہ زندگی بہتر نہیں ہوگی، یا زندگی میں وہ چیزیں میسر نہیں آئیں گی۔ تو اسی طرح ہمارا خدا کے ساتھ جو چلنا وہ بھی کیا ہے؟ ضرور ہے۔ اگر جیسے یہاں پر ہم نے پڑھا کہ زمینی جلال بھی ہے اور آسمانی جلال بھی ہے، زمینی زندگی بھی ہے اور آسمانی زندگی بھی ہے، تو ہم اس زندگی کے لیے کیا ہو رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں؟ ایک شخص زمینی زندگی بڑی اچھی گزار رہا ہے، لیکن اگر اس کی روحانی زندگی کچھ نہیں ہے تو سب کیا ہے؟ سب بیکار ہے۔ تو ہم وہ لوگ بنے جو جسمانی زندگی کے ساتھ ساتھ آسمانی زندگی کو بھی بہتر کر سکیں۔ ایک شخص نے بڑی اچھی بات کی تھی، آسمان پر ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح نے گھر تیار کیے ہیں، اور اگر ہمیں زمین پر گھر مل جائے تو یہ خداوند کے لیے بڑی شکر گزاری ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ ہماری زمینی زندگی بھی اچھی ہو گئی اور آسمانی زندگی بھی کیا ہو گئی؟ اچھی ہو گئی۔ سو اس لیے خدا کے لوگوں، خدا کے ساتھ راستے کے ساتھ چلنے سے ہمارے لیے راستے کے پھل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم خدا کے ساتھ راست دل سے نہیں چلیں گے تو راستے کے پھل بھی ہمارے لیے پیدا نہیں ہوں گے، اور راستے کے پھل بھی نہیں پیدا ہوں گے جب خدا کے لیے ہم کچھ نہ کچھ بونا شروع کریں گے۔ 24 گھنٹوں میں ہم نے 8 گھنٹے سو لیا اور ہمارے پاس جو باقی 16 گھنٹے بچے ہم نے اس میں کیا کیا؟ ہم نے چلے 8 گھنٹے کام کر لیا، جو باقی 8 گھنٹے بچے
اس میں ہم نے کیا کیا؟ کیا کسی کو نیت سنائی، کلام سنایا، کسی کو دعوت دی، یا خدا کے گھر میں آنے کے لیے کتنی جانوں کو تیار کیا؟ اگر کر رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، اگر نہیں کیا تو اس سب کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارا یہ جو سال ہے وہ بابرکت ساتھ ہو اور خدا کے ساتھ چلنے میں ہمیں لطف آئے۔ ہلیلویہ! کیا ہے؟ لطف آئے، خوشی آئے، شادمانی آئے کہ ہم خدا کے ساتھ چلیں۔ آمین۔ خدا برکت دے۔